نے موسیٰ کی قوم پر جو انتشار برپا کیا، جس بغاوت کا اظہار کیا کہ صرف قارون کی سوچ کی وجہ سے، قارون کے ان معاملات کی وجہ سے میرے اللہ نے کتنی انسانی مزاج اور طبیعت کو بیان کیا۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے قارون کو خزانے عطا کیے۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنے خزانے ہم نے اس کو عطا فرمائے کہ پوری جماعت اس کے خزانوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ جیسے کہ آتا 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے عاجز آ گئے۔ اب ایک اونٹ کے اوپر کتنا وزن ہوتا ہے، وہ صرف چابیاں اٹھانے والے تھے۔ اور ظاہر ہے جس کو دولت اور مال اللہ دیتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، مشکل میں مبتلا کرتا ہے، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ فرمایا اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ کیا شعر ہے، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو نزاکت آ جاتی ہے، یہ تو ایک فطرت ہے۔ اسی نزاکت سے رکنے کے لیے میرے اللہ نے کر دیا۔ یہی بات قارون کو کہی جا رہی ہے، اللہ تفرح، مال ہے، دولت ہے، عاجزی کا اطراء نہیں، تکبر نہیں کرنا۔ اور طاقتور کا تکبر کیا ہے، مالدار کا تکبر کیا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ تو بندہ ہی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اپنی دولت اور اپنے مال کی وجہ سے ایک خلائی مخلوق سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ایک بڑی شے سمجھتا ہے، اور جو تنگ دست ہے، قسم کرسی میں ہے، اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ پھر اللہ نے قرآن میں قارون کو ذکر کر کے، قارون کے احوال کو ذکر کر کے ہماری رہبری اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ فرمایا مال کو دیا تھا، اس مال کے ذریعے تو آخرت حاصل کر، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس مال کے ذریعے آخرت حاصل کرو، اس مال کے ذریعے آخرت میں جنت حاصل کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھی جو تیرا حصہ ہے اس کو بھی نہ بھول، لیکن دولت اگر کہیں لگانے کی جگہ ہے تو وہ آخرت ہے، اور آخرت پر دولت لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے کمزور طبقے ہیں ان پر خرچ کیا جائے۔ جو علیل کلاس ہے، بڑے امیر لوگ ہیں، وہ تو باہر کی دنیا کے ملکوں میں ان کے بینکوں میں پیسہ جمع کراتے ہیں، لیکن قارون کے زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی، تو وہ اپنے ہی ویئر ہاؤس بنا کے بھرتا رہا، اور اس کو حکم دیا گیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس مال سے آخرت حاصل کرو، نہ یہ کہ اس مال سے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو۔ اور فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس بات کو حکم دیا اللہ نے ہر انسان کو کہ احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ قارون کو بھی یہی کہا۔ اللہ کا احسان کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے ایک پانی کے قطرے سے بنایا، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی دولت کے، بغیر کسی معاوضے کے یہ زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی، صحت جیسی نعمت عطا فرمائی۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو
اور اللہ کے احسانات کو گننا چاہیں تو وہ تو کہتے تم گن ہی نہیں سکتے. کہتا ہے جس طرح میں نے تم پر احسانات کیے ہیں ایسے ہی تم بھی احسان کرو میرے بندوں پر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور میں زمین میں فساد نہ کرو. زمین میں فساد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کے امن اور شانتی کو، لوگوں کے رہن سہن کو تنگ کر دینا، ہمسائے کو تنگ کرنا، یہ فساد فی الارض ہے. کسی کے حق کھا جانا یہ فساد فی الارض ہے. اور اللہ کہتا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، صرف اپنی بروکری کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو تنگ کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میری بھی کوئی حیثیت ہے، میری بھی کوئی شان ہے. فرمایا ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب قارون سے کہا گیا نا کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر، اب اس کا جواب سنیے کیا ہے. اور یہ جواب ہر اس مالدار کا ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور جو کہ غلط ہے. اس کا صحیح آنسر اور صحیح جواب کیا ہے وہ بھی سنے، لیکن پہلے غلط جواب سنے. قارون نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، اور یہ مال تو میرے پاس ایک خاص علم ہے اس کی وجہ سے ملا ہے. تم کہتے ہیں یہ مال اللہ نے دیا؟ نہیں، یہ میرے پاس ایک فن ہے، میرے پاس ایک ہنر ہے، میرے پاس ایک کوالٹی ہے، اس وجہ سے یہ اللہ نے مال دیا مجھے یہ مال ملا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا نہیں، یہ جواب ہمارا غلط ہے. اولم یعلم، قارون جانتا نہیں، یا قارون کی سوچ کا ہر شخص جانتا نہیں ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ ہم نے کتنے مالداروں کو، یہ جو قارون کا مال ہے اللہ کہتا ہے جن سے پہلے بندوں کو میں نے مال دیا، قارون کا مال کو اس کے سامنے عشر عشیر بھی نہیں. میں تو بڑا مال دیا ہوا ہے لوگوں کو. فرمایا من هو اشد منه قوة واکثر جمع، ان کی قوت بھی زیادہ تھی. بہت دیو ہیکل تھے وہ، 70 فٹ قد ہے ان کا، اور طاقت بھی زیادہ ہے. اور رہن سہن کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں. اور مال اور خزانے اس کی تو کوئی حد بنا ہی نہیں. اور قارون کو تھوڑا سا مال ملا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. یہ کہتا ہے میری اپنی محنت کا ثمرہ ہے. حالانکہ کسی کی محنت کا ثمرہ مال نہیں ہوتا. جس کو اللہ مال دیتا ہے اس پر وہ اپنا فضل فرماتا ہے. اور کئی مرتبہ فضل نہیں ہوتا، آزمائش ہوتی ہے، ابتلا ہوتی ہے. چند روزہ وہ ذرا شوق و شوقت ہوتی ہے، بعد میں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. یہ میرے رب کی کائنات اس طرح کی مثالوں سے، اس طرح کی نظیروں سے، اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے. فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم قیامت والے دن مجرموں کے گناہوں کو کا سوال نہیں کریں گے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ سوال نہیں ہوگا. اور یہ میرے رب کی اس قدرت کا اظہار ہے. جو زندہ دفن ہونے والی بچیاں ہیں، حالانکہ ان کو زندہ دفن کیا گیا، بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ کہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی، اس کو زندہ دفن کر دیا گیا، تو اس کے زندہ دفن کرنے والے کو جو ہے وہ لٹکایا جائے یا اس کو پوچھا جائے یا اس کو سزا دی جائے. اللہ کہتا ہے نہیں، میری طرف سے ایک اضافی سزا، وہ تو سزا ملے گی. ایک اضافی سزا یہ ہے کہ میں مجرموں کو اتنی نفرت کرتا ہوں کہ میں ان کو گفتگو کے اور تخاطب کے لائق ہی نہیں سمجھتا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اس دن بچیوں سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تم دفن کی گئی. دفن کرنے والے کو نہیں پوچھے گا. میں ذرا اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کروں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں.
حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک بندہ تھا 70 سال اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی اخلاص کے ساتھ عبادت، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے وحی فرمائی جا موسیٰ اس کو بتا تیری ساری عبادت مردود ہے، تیرے سجدے مجھے نہیں پسند، تیرا قیام رکوع سجود مردود ہے سارا۔ جناب موسیٰ نے جا کے اس کو بتایا بھئی تیرے بارے میں وہی آئی ہے، تیری میں نے ساری رائے گاہ ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا اللہ نے وہی فرمائی۔ اس نے کہا اچھا کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ موسیٰ نے کہا اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ اس کی 70 سال کی عبادت اور محنت مردود ہے۔ وہ وجد میں آ گیا، وہ رقص کرنے لگا، وہ اچھلنے کودنے لگا۔ موسیٰ نے کہا یہ رونے والی بات ہے، تو خوش ہو رہا ہے؟ موسیٰ چھوڑ یار ان ساری باتوں کو چھوڑ، میرے رب نے میرا نام تو لیا نا، جس کے لیے محنت کرتا اس نے چلو مجھے کہا نہیں قبول تو نہیں قبول، کوئی بات نہیں، میں اس کے نمبروں میں تو ہوں، اس کے لکھنے میں تو، اس کے کاغذوں میں تو ہوں نا، میرا ذکر ہے۔ میرے اللہ نے وہی فرمایا موسیٰ اس کو کہتے ہم نے اسے معاف کر دیا۔ یہ اتنا اس کو پسند آیا ہو، اتنی اس بات اس کو اس نے لذت لی ہے کہ میں نے اس کا نام لیا ہے، یہ اتنی محبت کرتا میرے ساتھ۔ تو جو اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی محبت کو رائے گا، اللہ میں اس سے سچی محبت عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَا يُصَبُّ الْمُجْرِمِينَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ مجرموں کو ان کے جرموں کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ قارون کو نہیں پوچھے گا قارون تو نے زکات کیوں نہیں دی، قارون تو نے فساد کیوں کیا، نہیں، وہ اس لائق ہی نہیں سمجھتا ہے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ جو پہلی مرحلہ ختم اور دوسرا مرحلہ سٹارٹ ہوا۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، ایک دن وہ نکلا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، ہے جیسے لوگ چمچماتی گاڑیاں اور فارچونریں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور آگے پیچھے گارڈ اور کیا کیا ہوتا ہے، ایسی شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، دیکھنے والوں نے قارون تو جو تھا ہی، وہ جو نکلا ہی، دیکھنے والوں کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے کہا ہائے کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، ہم انجوائے کر کے انہو لذو حظ عظیم، کہنے لگے کتنے مزے کر رہا ہے، موجے کر رہا ہے، ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی موجے کرتے۔ یہ بات انہوں نے قارون کے اس زینت کے ساتھ نکلنے کے نتیجے میں کہی۔ میں نے کہا نا یہ رکوع ایسا میرے عجیب ہے کہ انسانی سوچ اور ساری چیزیں اس کے اندر اللہ نے ایسے رکھ دی۔ کتنا خوبصورت ہے قرآن اگر ہم اس کو پڑھیں تو، کتنی رہنمائی اس کے اندر ہمارے لیے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں۔ یہ بات جب انہوں نے کہہ دی نا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ جو قارون کو ملا کاش ہمیں بھی ملتا اور ہم بھی مزے کرتے۔ وقال الذین اوتوا العلم، وہاں پہ علم والوں کا علم حرکت میں آیا۔ علم والوں نے علماء نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر، اوے ہلاکت ہے تمہارے لیے، اوے اللہ کا اجر بہتر ہے، اس قارون کی شان و شوکت سے اس کا در بہتر ہے، اس کا گھر بہتر ہے جو اس نے تمہارے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور رب سے ملاقات تو صبر والے ہی کریں گے نا، جو صبر نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کی منشا میں راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہے، ہر وقت گلے شکوے شکایتیں سازشیں شرارتیں، اللہ ایسے لوگوں سے کو ملنا بھی نہیں چاہتا۔ تو میں نے پیچھے بتایا کہ اللہ مجرموں کا نام لینا پسند نہیں کرتا، اللہ ان سے پوچھنا پسند نہیں کرتا۔ جب علماء نے کہا نا تو کچھ سلیم الفطرت لوگ مان کے توبہ کر لیں گے، یار نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے،
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جو قارون کو ملا کاش ہمیں بھی ملتا. کیا ہوا؟ اس کا فوراً نتیجہ نکلا، فخسفنا به وبداره الارض. اللہ کہتا ہم نے زمین میں دنسا دیا قارون کو بھی، اس کے گھر کو بھی زمین میں دنسا دیا. اب یہ جو بندے تھے نا جنہوں نے دیکھی چمک دیکھ کا کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، اب یہ پھر بولے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کاش، شکر ہے اللہ تعالیٰ، شکر ہے اللہ کا کہ ہم قارون کی طرح نہیں تو آج ہم بھی لٹکے جاتے. کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اچھا جو مالدار ہوتے ہیں ان مالداروں کے ساتھ کچھ پانی بھرنے والے ہوتے ہیں جو ایسی مالدار کے ڈیرے پر پائے جاتے ہیں. مالدار پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا ان کو، لیکن وہ ایسی ہوتے ہیں، وہاں رش بڑا ہوتا ہے. قارون کے ڈیرے پر بھی بڑا رش تھا، لیکن جب زمین میں دنسایا گیا ساری بات کوئی نظر نہیں آیا. فرمایا فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. جو بڑا رش تھا نا اس کے ڈیرے پر، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. اور پھر آ بھی کیسے سکتا تھا؟ وما كان من المنتصرين. اللہ سے مقابلہ کون کرتا؟ کون کرتا اللہ سے مقابلہ؟ لیکن میرا رب کتنا قریب ہے. جب قارون زمین میں دنسایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، اس نے موسیٰ پر تہمت لگائی تھی، اور اس تہمت کے نتیجے میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا پکڑو، زمین نے اس کو پکڑ لیا، گھٹنوں تک گیا قارون. جب گھٹنوں تک گیا نا، اللہ اکبر، تو موسیٰ سے معافی مانگنے لگا، موسیٰ معاف کر دے، منت سماجت کرنے لگا. پھر یہ ناف تک چلا گیا، پھر منت کرنے لگا، پھر سینے تک گیا، پھر منت کرنے لگا، رونے لگا. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے وحی فرمائی کہ جتنے ترلے قارون نے موسیٰ کے کیے، ایک ترلا میرا کر دیا. ایک ترلا مجھے کہتا مولا معاف کر دے، بندہ غلطی ہو گئی تو میں نے اسے معاف کر دینا تھا. میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا کرم کرتا ہے وہ. فرمایا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ. کل جو فرعون قارون جیسا بننا چاہتے تھے، یقولون، اب وہ کہہ رہے تھے وَإِنْ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. کہہ رہے تھے ہائے میرا رب جس کو چاہتا اس کا رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا رزق تنگ کر دیتا ہے. لولا من اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، لخسف بنا، ہم ضرور دنسا دیے جاتے. وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. کافر فلاح نہیں پا سکتا. مومن ہو، ایمان والا ہو، عقیدہ ہو، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے یا توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ مقام عطا فرما دے. لیکن کافر، مشرک، بے ایمان، بدماش بے ایمانہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے والا، اس کو کوئی سمجھانے جائے تو ہم کہنے غلط چل رہا ہے تو نہیں سمجھنا سر پتہ ساری غلط. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں کہ قارون کو اللہ نے بطور استعارہ کے، بطور مثال کے بیان کیا. حالانکہ اسی رکوع میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے خود بتلایا کہ قارون سے زیادہ خزانوں والے میرے بندے پہلے گزر چکے، قارون سے زیادہ طاقت والے بندے مجھ سے پہلے گزر چکے.
قارون تو شاہی کوئی نہیں، لیکن اللہ نے قارون کو مثال بنایا، کیونکہ قارون کو اللہ نے کہاں سے اٹھایا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، تنگ دست تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہوتی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ میری تورات سونے کے پانی سے لکھ۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ اتنا سونا کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے کہا ہم دیتے نسخہ کیمیا عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ نسخہ استعمال کیا، کسی بھی سخت دھات پر وہ کیمیکل لگا سونا بن گیا، اس کو میلٹ کر کے اس کے ساتھ تورات لکھ دی۔ اب جب تورات کامل ہو گئی، تورات مکمل ہو گئی، موسیٰ نے کہا مجھے اس نسخہ کیمیا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ قارون کو دے دیا کہ بڑا خدمتگار ہے، 24 گھنٹے ادھر رہتا ہے، چلو اس کو دے دیتے۔ اب اس کو ملا، اب کہاں سے اٹھا اور کہاں پہنچا؟ فرق دیکھیں کتنا ہے کہ تنگ دست کتنا کہ گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور پھر اللہ نے جب نوازا تو حال یہ ہے کہ 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے، اور سوچ کا فرق دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا یہ جو میرے پاس مال ہے یہ کسی نے نہیں دیا، میری محنت ہے۔ اوتیتو میرے علم، یہ میرے علم کے ساتھ جو میرے پاس علم ہے، اور تو کسی کے اتنا مال مل ہی نہیں سکتا۔ میرے اللہ نے اس کا بھی رد کیا، اور ہر اس شخص کا رد کیا جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی